بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راج نیوز کے خصوصی ولاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ بات ہے بلوچستان کی، اور بلوچستان جن حالات سے آج کل گزر رہا ہے وہ ہر ایک کے لیے تشویش کا باعث ہے، چاہے وہ بلوچی باشندے ہوں یا پاکستان کے دوسرے شہروں کے رہنے والے لوگ۔ وہاں ہو کیا رہا ہے اور اس کے پیچھے ہوتا کیا رہا ہے، اس کے لیے ہم ماضی میں بھی جائیں گے، اور ماضی میں جا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اور کس کس طریقے سے بلوچستان کے اوپر زیادتی ہوتی رہی ہے، اور بلوچستان ان زیادتیوں سے کس طرح نمٹتا رہا ہے، اور زیادتیاں یہ کس نے کی ہیں۔ یہ 1973 کی بات ہے۔ ابھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے زخم تازہ تھے۔ 90,000 پاکستانی فوجی جنگی قیدیوں کی شکل میں بھارت کے قبضے میں تھے۔ مشرقی پاکستان کے سقوط پر بھارت تکبر کے نشے میں چور تھا، اور سوویت یونین کی مدد سے اپنے پہلے ایٹمی دھماکے کی تیاریاں کر رہا تھا، جو 1974 میں ہوا۔ سوویت یونین کے توسیع پسندانہ عزائم دنیا کے سامنے ظاہر تھے۔ وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ کے کئی ممالک یا تو سوویت یونین کا حصہ تھے یا سوویت بلاک میں شامل تھے، اور مشرقی پاکستان کے سقوط کے بعد سوویت یونین کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ امریکہ کے 7ویں بحری بیڑے نے پاکستان کی مدد نہیں کی تھی، اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ امریکی بلاک میں ہوتے ہوئے بھی امریکہ پاکستان کا دوست نہیں نکلا، جبکہ پاکستان کی مدد سے چین اور امریکہ کے درمیان اسی عرصے میں 1972 اور 70 کے عرصے میں خفیہ رابطے قائم ہوئے۔ لیکن اس کا صلہ امریکہ نے یہ دیا کہ بھارت کی غیر قانونی مداخلت کے باوجود عالمی طور پر بھارت کا مشرقی پاکستان میں داخل ہونا ایک جنگی جرم تھا، لیکن امریکہ نے اس کو جنگی جرم نہیں قرار دیا۔ امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ امریکہ کی پاکستان کے ساتھ اس بے وفائی کی وجہ سے سوویت یونین کو اپنا برسوں کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ گرم پانیوں کے تجارتی راستے پر قبضے کا خواب، کیونکہ سپر پاور ہونے کے باوجود سوویت یونین کے پاس گرم پانیوں کا کوئی سمندر نہیں تھا جس پر وہ اپنے بحری جہاز چلا سکے۔ اب بلوچستان اس کا نشانہ تھا۔ 9 فروری 1973 کو آدھی رات کے وقت نواب اکبر خان بگٹی نے حکومت پاکستان کو سوویت ہتھیاروں کی اس خفیہ کھیپ کے بارے میں بتایا جو بلوچ باغیوں کو مسلح کرنے کے لیے عراق کی مدد سے پاکستان میں اسمگل کی گئی تھی۔ یہ 300 چھوٹی مشین گنیں تھیں جن کی گولیوں کے 50,000 راؤنڈ تھے۔ یہ کون سی کھیپ تھی یہ نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہونے کے بعد کہ عراق پاکستان میں سوویت اسلحہ باغیوں تک پہنچا رہا ہے، پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ کے خصوصی دستے اور نیم فوجی دستے رینجرز کی شکل میں عراقی سفارت خانے پر حملہ آور ہوئے۔ وہاں پر چھاپا مارا گیا اور بڑے پیمانے پر اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اب بلوچستان سوویت یونین کا نشانہ تھا۔ سوویت ساختہ اسلحہ گوریلا جنگوں میں بہت استعمال ہوتا ہے، اور آج بھی روسی مشین گن کلاشنکوف دہشت گردوں کا مقبول ترین ہتھیار ہے۔ سوویت یونین نے موقع غنیمت جانا اور پاکستان میں 1 یونٹ کے بعد بحال ہونے والے صوبوں میں تعصب اور نفرت کی لہر کی آبیاری کی۔ نفرت کی اس آگ کو ہوا دی جو برسوں سے 1 یونٹ کی وجہ سے سلگ رہی تھی۔ 1 یونٹ کا شوشہ صرف بنگالی اکثریت کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں سندھ صوبے سرحد اور بلوچستان کے صوبے تخت لاہور کے ماتحت ہو گئے تھے، کیونکہ مغربی پاکستان کا دارالحکومت کراچی نہیں لاہور تھا، اور کراچی سے دارالحکومت اسلام آباد منتقل کیا جا چکا تھا۔ دشمن ہمیشہ زخم کو نہ صرف کریدتا ہے بلکہ اسے تازہ بھی کرتا ہے۔ 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد بنگال کو پہلی بار پاکستان پر حکومت کرنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن یحییٰ خان اور اس کے مشیر میجر جنرل غلام عمر کے اقتدار کے لالچ نے وطن عزیز کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان میں بھٹو کو اکثریت ملی تھی، لیکن بھٹو صاحب کی اکثریت
پنجاب اور سندھ تک محدود تھی. خیبر پختونخوا یا صوبہ سرحد میں اور بلوچستان میں ان کو وہ اکثریت حاصل نہیں تھی. یہاں ہم مشرقی پاکستان کا ذکر زیادہ نہیں کریں گے، بلکہ اس واقعے کا ذکر کریں گے جو مشرقی پاکستان کے بعد جو سانحہ رونما ہوا، اس کے پس منظر پر ہم غور کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر فروری 1973 کے ابتدائی دن تھے. بغداد سے آنے والے PIA کے جہاز سے عراقی سفارت خانے کا سامان اترا. اسے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچایا جانا تھا. اچانک اس کریٹ سے، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس میں کتابیں ہیں، مشین گن کی ایک گولی گر پڑی. پاکستانی انٹیلیجنس نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور پھر 10 فروری کو اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے پر چھاپا مارا گیا. اس بات کی تصدیق اکبر خان بگٹی سے ہو چکی تھی کہ اسلحہ بلوچ باغیوں کو پہنچایا جانا تھا. جب اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے پر چھاپا مارا گیا تو وہاں سے گوریلا جنگ کا پورا سامان نکلا. عراقی سفیر اور ملٹری اتاشی جس کے نام پر یہ سامان آیا تھا، انہیں ناپسندیدہ قرار دے کر پاکستان سے نکال دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوویت ساخت کا یہ اسلحہ عراقی سفارت خانے کے ذریعے کس کو پہنچایا جانا تھا؟ حکومت پاکستان کے پاس یہ اطلاعات پہلے سے موجود تھیں کہ بلوچ علیحدگی پسند لیڈر شیر محمد مری عرف جنرل شیروف نے اس اسلحے کے حصول کے لیے بغداد کا دورہ کیا تھا. شیر محمد مری کولو میں 1935 میں پیدا ہوا تھا اور 11 مئی 1993 کو نئی دہلی بھارت میں اس کی موت واقع ہوئی. یہی شخص BLA کا بانی تھا. شیر محمد مری کو بابو شیرو مری، جنرل شیروف اور بلوچ ٹائیگر کہا جاتا تھا. 1960 کی دہائی میں اس نے سب سے پہلا حملہ پاکستان آرمی کے ٹھکانوں پر کیا. اس کی جھڑپیں اس وقت ختم ہوئی جب 1967 کو حکومت پاکستان نے بلوچ علیحدگی پسندوں اور شرپسندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. 1973 میں اس نے پاکستان کو کمزور سمجھ کر پھر وہی دہشت گردی شروع کی. سوویت یونین کے خاتمے کے بعد 1992 میں مختصر عرصے کے لیے پاکستان واپس آیا، لیکن پھر واپس اپنے آقاؤں کی جانب بھارت چلا گیا اور نئی دہلی میں ہی اس کا انتقال ہوا بھارت میں، اور وہ دفن بھی بھارت میں ہی ہے. عراقی سفارت خانے سے یہ اسلحہ بلوچستان میں گوریلا جنگ کے لیے تھا، یعنی بلوچستان لبریشن آرمی BLA کو پہنچایا جانا تھا. ان ہتھیاروں کا دوسرا حقدار پختون زلمے بھی تھا. BLA سوویت انٹیلیجنس ایجنسی KGB نے بنائی تھی. KGB جو کہ سوویت یونین کی جاسوسی تنظیم تھی، اس کے 2 ایجنٹوں نے جن کے کوڈ نام ساشا اور میشا تھے، انہوں نے BLA کی بنیاد رکھی. یہ تنظیم 1973 سے 1977 تک مؤثر رہی. پھر افغان جنگ کی وجہ سے اس کی سرگرمیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ سوویت یونین کی سرپرستی اس کے اوپر سے اٹھ گئی تھی اور BLA کو وہ اسلحہ اور مدد اور دولت نہیں مل رہی تھی جو پہلے ملا کرتی تھی. KGB نے اس کی تنظیم کے لیے BSO یعنی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے لوگوں سے بھرتی کی تھی، لیکن سوویت یونین کے خاتمے کے بعد پختونستان اور آزاد بلوچستان کی تحریکیں بالکل ختم ہو چکی تھیں. لیکن بھارت اور امریکہ کے مشترکہ مفادات نے ایک بار پھر BLA کو زندہ کیا ہے. KGB اور BLA کے رشتے کے بارے میں سابق سوویت یونین کے ملک ترکمانستان کی رپورٹ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے BLA بنائی تھی، وہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بنائی تھی، KGB نے بنائی تھی، اور ہم نے اپنے مفادات کے لیے بنائی تھی، اور اس لیے بنائی تھی کہ سوویت یونین کی پہنچ سمندر کے گرم پانیوں تک ہو جائے اور گوادر پر روسی قبضہ اور سوویت قبضہ ہو جائے. جبکہ اس رپورٹ کے مطابق امریکیوں نے BLA کا پہلا تربیتی کیمپ سن 2002 میں کولو میں قائم کیا تھا، جس میں 2 امریکی اور 2 بھارتی انٹیلیجنس افسران تھے جو تربیت دیا کرتے تھے، جنہوں نے دہشت گردوں کو تربیت دی. بلوچستان کے حوالے سے راجستھان کے ضلع اجمیر کے علاقے کشن گڑھ میں بھی ان کا ایک مرکز موجود ہے. اس وقت پاکستان کی سرزمین پر 1973 کی بات کر رہا ہوں، پھر دوبارہ اسی جگہ آ رہا ہوں. اس وقت پاکستان کی سرزمین پر عبوری آئین تھا. 1973 کے آئین کی تیاری ہو رہی تھی. نیپ یعنی نیشنل عوامی پارٹی
ایک طرف اس کی تیاری میں مصروف تھی، دوسری طرف پختونستان اور آزاد بلوچستان کی جنگ لڑنے کے لیے غیر ملکی مدد لے رہی تھی۔ علیحدگی کی ان تحریکوں کے لیے منصوبہ 1970 میں ہی تیار ہو گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ان علاقوں کو بھی الگ کر دینے کا منصوبہ تھا۔ پختون زلمے یہ ایک نیم عسکری تنظیم تھی، سیاسی جماعت نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیپ کی۔ پختون زلمے 6 مئی 1970 کو قائم ہوئی تھی۔ یہ نیپ کی مسلح تنظیم تھی، اس کا عسکری ونگ تھی۔ عبدالولی خان اس کے سالار اعلیٰ تھے اور اس کے کمانڈر رکن صوبائی اسمبلی میجر جنرل میاں غلام جیلانی تھے۔ ان کو عراقی سفارت خانے سے برآمد ہونے والے اسلحے کے ضمن میں گرفتار کیا گیا تھا۔ میجر جنرل میاں غلام جیلانی کو کاکا، اسپنداد اور جیلی کہا جاتا تھا۔ یہ پاک آرمی کے سابق 2 اسٹار جنرل تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانوی فوج میں رہے اور سنگاپور میں جاپانیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر جنگی قیدی بنے۔ کشمیر کی پہلی جنگ میں بھی لڑے۔ 1952 سے 1955 کے عرصے میں واشنگٹن میں پاکستان کے ملٹری اتاشی رہے اور وہیں ان کے امریکن CIA کے ساتھ تعلقات پیدا ہوئے۔ پاکستان کو سیٹوں سینٹوں میں شامل کرانے کے لیے ان کا کردار بہت اہم تھا۔ بھٹو صاحب کی حکومت نے ان کو گرفتار کیا تو امریکہ کے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان کو ضمیر کا قیدی قرار دیا۔ 1974 یا 1975 میں ایک میڈیکل چیک اپ کے دوران یہ فرار ہو کر امریکہ پہنچ گئے۔ یقیناً ان کی اندر سے ہی کسی نے مدد کی ہوگی، ورنہ اتنا آسان نہیں ہوتا پاکستان سے فرار ہو کر امریکہ پہنچنا۔ اور وہاں پہنچ کر انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کی اور 1981 میں امریکی شہری ہو گئے۔ 1 مارچ 2004 کو ورجینیا امریکہ میں 91 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ ساری کہانیاں بھی دفن ہو گئیں جو ان کے سینے میں تھیں اور جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ واپس آتے ہیں 1973 کے عرصے میں۔ 11 فروری 1973 کو عراقی سفارت خانے پر چھاپے کے نتیجے میں پاکستان اور عراق کے سفارتی تعلقات متاثر ہوئے۔ پاکستان نے تمام غیر ملکی صحافیوں کو وہ اسلحہ دکھایا۔ پورے ملک میں عراقی اسلحے کی نمائش کے لیے خصوصی ٹرین چلائی گئی جو 10 دن تک چلتی رہی۔ 16 فروری کو صدر بھٹو نے نیب بلوچستان کے گورنر غوث بخش بزنجو کو اور صوبہ سرحد کے گورنر ارباب سکندر خان خلیل کو تبدیل کر دیا اور نواب اکبر خان بگٹی کو بلوچستان اور اسلم خان خٹک کو صوبہ سرحد کا نیا گورنر مقرر کر دیا اور بلوچستان کے اندر گورنر راج بھی نافذ ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے اس فیصلے کے نتیجے میں بلوچستان میں عطا اللہ مینگل کی حکومت اور صوبہ سرحد میں مفتی محمود کی حکومت نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہو گیا ہے کہ بلوچستان میں اس سے قبل مسلح تصادم شروع ہو چکا تھا۔ 27 جنوری 1973 کو لسبیلا میں پولیس اور ملیشیا کی فائرنگ سے 7 افراد ہلاک ہوئے۔ اس پر بلوچستان کے گورنر غوث بخش بزنجو نے وفاقی وزیر داخلہ خان عبدالقیوم خان پر الزام لگایا کہ انہوں نے بلوچستان میں مسلح بغاوت کی آگ لگائی ہے۔ اور اس سے قبل 29 جنوری 1973 کو ملیشیا کے ساتھ تصادم میں مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے تو فوج کو حالات سنبھالنے کے لیے بلوچستان پہنچنا پڑا۔ بائیں بازو کے کئی رہنماؤں کو عراقی اسلحے کے حوالے سے گرفتار کیا گیا۔ گورنر سندھ میر رسول بخش تالپور کے استعفیٰ کو اس واقعے سے جوڑا جاتا ہے جبکہ اس کی وجہ لسانی فسادات تھے۔ البتہ ان کے بڑے بھائی میر علی احمد تالپور پر عراقی سفارت خانے میں ملنے والے اسلحے میں ملوث ہونے کا الزام لگا تھا۔ یہی میر علی احمد تالپور جنرل ضیاء الحق کے وزیر دفاع بنے تھے اور 28 اگست 1978 سے 26 فروری 1985 تک وزیر دفاع رہے۔ انہی کے دور میں بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اور انہوں نے اس پر کسی قسم کے افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ واضح رہے کہ 1970 میں یہ بھٹو صاحب کی خالی کردہ نشست پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ 1973 کے آئین پر اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا انہوں نے۔ 1975 میں پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے تھے۔ اس موقع پر امریکی خفیہ دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے
کہ امریکہ پاکستان کے اس موقف سے اتفاق نہیں رکھتا تاکہ عراقی اسلحہ بلوچستان اور صوبہ سرحد میں شورش کے لیے تھا۔ اس وقت صدام حسین عراق کے نائب صدر تھے اور عراق کا کنٹرول انہی کے ہاتھ میں تھا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ یہ اسلحہ ایران بھیجنے کے لیے لایا تھا تاکہ ایران میں موجود آزاد کردستان کے کرد رہنما ملا مصطفیٰ برزانی کو ختم کیا جا سکے۔ بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو لکھتی ہے کہ ان پر ایران کا دباؤ تھا۔ یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ 50,000 راؤنڈ اور 300 کلاشنکوف جنگی تیاریوں کے لیے تھے۔ بھٹو صاحب کا تو فیصلہ اس وقت کے لحاظ سے بالکل درست اور صحیح تھا۔ فاطمہ بھٹو ان لوگوں میں گھری ہوئی ہیں جنہیں بھٹو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ پاکستان میں عراقی سفارت خانے سے جو اسلحہ پکڑا گیا وہ پولیٹیکل کونسلر کے نام پر آیا تھا، نثار السعود۔ اس کی رہائش گاہ سے پکڑا گیا تھا اور نثار السعود فوری طور پر پاکستان سے فرار ہو گئے تھے۔ پہلے یہ صدام حسین کے قابل اعتماد ساتھی تھے، لیکن بعد میں ایک ناکام فوجی بغاوت کے الزام میں انہیں 8 جولائی 1973 کو سزائے موت دے دی گئی۔ آج بھی بلوچستان میں جو شورش ہے وہ بیرونی امداد اور سازش کے بل پر ہے، جس کا راز جلد ہی کھل جائے گا۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ہمارا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ انہیں بھی یہ پیغام دیجیے کہ وہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔